کئی صدیاں پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بہت سارے نوکر چاکر تھے، ظاہر سی بات ہے، اور ایک بڑا شاطر قسم کا وزیر بھی تھا اس کے پاس۔ اب بادشاہ کی جو ملکہ ہوتی ہے، ایک روز وہ اس کو کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس کتنے سارے نوکر چاکر ہیں اور وہ سارا دن کام کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو ہمارے طبیلے کا نوکر ہے جو کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو دیکھیے سارا دن کام کرتا ہے، سوتا بھی ادھر ہی ہے، لیکن اس کی تنخواہ دیکھیے کتنی کم ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ کا جو وزیر ہے یہ تو سارا دن آپ کے ساتھ عیش کرتا رہتا ہے محل کے اندر بیٹھ کے، اس کی تنخواہ دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ کیا انجسٹس ہے کہ جو بندہ سارا دن کام کرتا ہے اس کو آپ اتنی تنخواہ ہی نہیں دیتے، اور جو بندہ سارا دن عیش کرتا رہتا ہے اس کو بھاری بھرکم تنخواہ دیتے ہیں۔ بادشاہ کیا کرتا ہے کہ اس مزدور کو طبیلے والے کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی کتنے گھوڑے ہیں ہمارے طبیلے کے اندر؟ تو مزدور کہتا ہے بادشاہ سلامت رکیے میں ذرا چیک کر کے آتا ہوں۔ اب یہ جاتا ہے وہاں سے، کچھ منٹوں کے بعد واپس آتا ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت 20 گھوڑے ہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ کون کون سے کلر کے گھوڑے وہاں پر موجود ہیں میرے طبیلے میں؟ تو مزدور تھوڑا سوچ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت رکیے میں ذرا چیک کر کے آتا ہوں۔ یہ جاتا ہے اور کچھ منٹوں کے بعد دوبارہ واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ سر جی 20 میں سے 10 گھوڑے بلیک ہیں اور 10 وائٹ ہیں۔ پھر بادشاہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ ان میں سے کھانا کتنوں نے کھا لیا ہے اور کھانا کتنوں نے ابھی تک نہیں کھایا؟ تو مزدور کہتا ہے سر جی رکیے میں ذرا چیک کر کے آتا ہوں۔ یہ پھر جاتا ہے، کچھ منٹوں کے بعد واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے سر 10 نے کھانا کھا لیا ہے اور 10 نے ابھی تک نہیں کھایا، تھوڑی دیر کے بعد ان کو کھلا دیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا اب تم جاؤ۔ اس کے بعد بادشاہ وزیر کو بلاتا ہے، وزیر کو کہتا ہے کہ یار وزیر جاؤ دیکھ کے آؤ میرے طبیلے میں گھوڑے کتنے ہیں۔ وزیر کچھ دیر کے بعد واپس آتا ہے، کہتا ہے سر جی 20 گھوڑے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے اس کو کہ کون کون سے کلر کے ہیں؟ ادھر ہی کھڑے کھڑے وزیر نے کہا سر جی 20 گھوڑے ہیں، 10 بلیک ہیں 10 وائٹ ہیں۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ اس میں سے کتنوں نے کھانا کھا لیا ہے کتنوں نے نہیں کھایا؟ وزیر ادھر ہی کھڑے کھڑے بتا دیتا ہے کہ سر جی 10 نے کھا لیا ہے 10 نے نہیں کھایا۔ بادشاہ کہتا ہے اب تم جاؤ۔ تو بادشاہ اپنی ملکہ کو کہتا ہے کہ دیکھا اس کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ اس کے ذہن کی وجہ سے ملتی ہے، دماغ کی وجہ سے، اور وہ جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ اس لیے زیادہ محنت کرتا ہے کیونکہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا۔ اچھا اس سے کہانی کا ویسے آج کے ایپیسوڈ سے کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی سملیرٹی آپ کو نظر آئے تو وہ کوئنسیڈنس ہوگا۔ ویسے بنگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ 9 تاریخ کو گئیں انڈیا اور 9 تاریخ کو مودی کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے اندر شامل ہوئیں، پھر واپس آ گئیں۔ اب پھر سے جائیں گی 21 تاریخ کو، 21 تاریخ کو 2-3 دن کے لیے پھر جائیں گی اور واپس آئیں گی، اور ان کے واپس آنے کے 6-7 روز کے بعد دوبارہ مودی پہنچ جائے گا بنگلہ دیش، اور وہ بھی ایسے ہی 2-3 دن کے لیے ہوگا، یعنی بار بار آنا جانا ان کا لگا رہے گا۔ اب وہ دو ملک چاہے کتنے ہی قریبی دوست ہوں، اس طرح نہیں ہوتا، ویسے یوزولی اس طرح نہیں ہوتا کہ اتنے تابڑ توڑ وزٹس ہو رہے ہوں، پہلے گئی ہیں 10 دن بھی نہیں ہوئے دوسری بار گئی ہیں، پھر وہ 10 دن بھی نہیں ہوں گے تو مودی وہاں سے ادھر آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا جنرلی۔ یہ جو ملک ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے سینئر پوزیشنوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سنجیدہ پوزیشنوں پہ، تو ان کے جو شیڈیولز ہوتے ہیں وہ سارا کچھ دیکھ کر تو ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں کہ جو بھی امپورٹنٹ باتیں ہوں گی اس ایک وزٹ کے اندر، یوزولی ایک ہی وزٹ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو دورہ طویل کر دیتے ہیں، وزٹ طویل کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر بڑی عجب سی صورتحال پیش آ گئی ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان کہ ایک مہینے کے اندر 3 وزٹس ہو رہی ہیں جی، 3 وزٹ ایک ہی مہینے کے اندر۔ ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ بنگلہ دیش پی ایم شیخ حسینہ ٹو ارائیو ان انڈیا نیکسٹ ویک آن 2-day visit. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina is set to visit New Delhi next week for talks with her Indian counterpart Narendra Modi, less than a fortnight after attending the inauguration of his third term on June 9. 9 جون کو آئیں پھر 21 جون کو جائیں گی۔ اچھا اس کے بعد آپ دی اکنامک ٹائمز کی یہ خبر دیکھ لیجئے، آفٹر شیخ حسینہ's invite پی ایم مودی ٹو وزٹ بنگلہ دیش لیٹر دس منتھ۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے، مطلب یہ یوزول نہیں ہے، اس طرح نارمل چیز نہیں ہے کہ ایک ہی مہینے کے اندر 3 مرتبہ ملاقات ہو رہی ہو دو ملکوں کے کاؤنٹر پارٹس کے درمیان، یہ نارمل نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ کا جو
چائنا کا دورہ ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے، وہ ہسٹوریکل دورہ ہوگا، اور چائنیز پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر جو چائنا کا ایمبیسیڈر ہے اس نے 2 مرتبہ کم سے کم کہا ہے کہ یہ گیم چینجر وزٹ ہوگا ان کا، گیم چینجر۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وزٹ کے اندر جو شیخ حسینہ کی وزٹ ہے، سگنیفیکنٹ قسم کے معاہدات جو ہیں، ایگریمنٹ ایکسپیکٹڈ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے مودی کے اوپر مزید پریشر آنا تھا کہ یہ بنگلہ دیش بھی تمہارے ہاتھ سے کھسک رہا ہے باقی نیبرہڈ کی طرح، اور اس نے آتے ہی نیبرہڈ فرسٹ پالیسی ایک مرتبہ پھر سے اڈاپٹ کی ہے۔ یہ نئی نہیں ہے، پرانی ہے، یہ کئی سال سے لے کے 6-7 سال ہو گئے ہیں اس کو نیبرہڈ فرسٹ پہ کام کرتے ہوئے، کامیابی نہیں مل رہی اس کو۔ دن بدن انڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ گر رہا ہے، اصل میں اسٹرانگ نہیں ہو رہا ریجن کے اندر۔ تو ایک مرتبہ پھر سے اس نے نیبرہڈ فرسٹ پالیسی اسے 3rd ٹرم کے اندر اڈاپٹ کی ہے، تو وہ پٹ جاتی۔ اب وہ نہ پٹے، اسی لیے ایک امپریشن غالباً کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش یہ تو بڑا کلوز ہے انڈیا کے۔ دیکھیں نا، مہینے کے اندر 3 وزٹس ہو گئیں۔ اب یہ جو 3 وزٹس ہو رہی ہیں، یہ اصل میں ایک ہونی چاہیے تھی۔ ایک وزٹ کے اندر یہ سارا کام ہو سکتا تھا، جن کے لیے یہ 3 وزٹس لگا رہے ہیں، ایک وزٹ کے اندر ہو سکتا تھا۔ 9 جون کو یہ جو گئی تھی نا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے اندر، تو 2 دن مزید اسٹے کو بڑھا کے تو وہاں پر یہ سارے کام ہو سکتے تھے، لیکن نہیں کیے گئے، اور یہ آنا جانا جو ہے اس کا سلسلہ بڑھا دیا گیا۔ ایک امپریشن کریٹ ہوگا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان ٹائز دیکھو کتنے ڈیپ ہیں، لیڈران کے درمیان جو ہے ایک پارٹنرشپ بنی ہوئی ہے، لیکن اصل میں یہ امپریشن ہے، ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ جو چائنا کرنے جا رہا ہے جولائی میں، اس امپریشن کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے۔ یہ ادھر آپ چائنا کے اندر جو بنگلہ دیشی جو ایمبیسیڈر ہیں ان کی بڑی امپورٹنٹ خبر چھپی تھی ڈھاکہ ٹریبیون میں۔ ڈھاکہ ٹریبیون نے کہا کہ NY PM حسیناز چائنا وزٹ ول بی اے گیم چینجر۔ گیم چینجر مطلب یہ چھوٹی موٹی وزٹس کے لیے چائنیز اس طرح کے الفاظ نہیں یوز کرتے، اس میں کچھ سگنیفیکنٹ معاہدات ایکسپیکٹڈ ہیں جو کہ نیو دہلی کو پسند نہیں آئیں گے شاید۔ دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں کہ وی ول نو in due time. I believe the visit will be another historical one. This will be the game changer. There will be a new chapter opening in terms of China-Bangladesh relations. So let's wait and see. ذرا دیکھیے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ انڈیا کے لیے بھی میسج ہے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ وہاں پر کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا ڈھاکہ کے اندر، تو دیکھیے کمپٹیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ویسے ابھی تک کی اگر آپ بنگلہ دیش کی پالیسی دیکھیں تو انڈیا کا اس طرح سے انسیکیور ہونا بنتا نہیں ہے۔ یہ ساری انسیکیورٹی کی بات ہے، مہینے کے اندر 3 وزٹس کا ہونا، تو یہ انسیکیورٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک وزٹ میں جہاں پر کام ہو سکتا تھا آفیشل، وہاں پر 3 مرتبہ ملاقاتیں ہونا، یہ انسیکیورٹی ہے۔ امپریشن کریٹ کرنے کے علاوہ اور کچھ یہاں پر مقصد نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ انسیکیورٹی جو ہے وہ جچتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے۔ تیستا کے پروجیکٹ کے حوالے سے جو ان کو ایک وہاں پر دماغ میں خناس بیٹھ گیا ہے کہ سیکیورٹی مقاصد کے لیے یوز ہوگا، ریٹائرڈ فوجی آئیں گے چائنا کے، سرویلنس ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، اس طرح کا کوئی معاہدے میں لکھا ہی نہیں ہوا تیستا والے میں کہ فوجی آئیں گے اور سرویلنس ہوگا، یہ ہے ہی نہیں۔ خواہ مخواہ کی انسیکیورٹی پال لی ہے مودی سرکار نے۔ پھر اسی طرح سے وہ جو بیس وہاں پر ایک نیول بیس بنا ہوا ہے، سب مرین بیس چائنیز کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک انسیکیورٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہاں پر چائنا کی جو نیوی ہے وہ آئے گی۔ ایسا کچھ بھی ایگریمنٹ میں نہیں لکھا ہوا، ابھی تک جو میں نے پڑھا ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ آگے چل کر اگر ہو تو دیٹ از another thing، ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر بھی انڈیا کی انسیکیورٹی نہیں بنتی۔ چائنا سے جو انہوں نے منگ کلاس کی غالباً سب میرینز بنگلہ دیش نے خریدی ہوئی ہیں، اس پہ بھی انسیکیور ہیں، لیکن نیو دہلی والے پالیسی میکرز یہ نہیں بتاتے کہ پہلے تو آپ کو بولا تھا انہوں نے، بنگلہ دیش والوں نے، آپ نے کیوں نہیں دی؟ ان کو نہیں دی، میانمار کو دے دی سب میرینز، تو پھر ان کا تو بنتا تھا چائنا سے جا کر سب مرین سے لینا۔ تو انسیکیور اصل میں اپنے آپ کو تو آپ خود ہی بنا رہے ہیں نا، پالیسیز مودی کی انسیکیور بنا رہی ہیں انڈیا کو۔ ادروائز بنگلہ دیش کی جو شیخ حسینہ ہے اس کی پالیسیز اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک ایسی ہے نہیں جس سے انڈیا انسیکیور ہو اور اس طرح کی حرکتیں کرتا پھرے۔ 3 مرتبہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں مہینے کے اندر، جو کہ ڈپلومیٹک ورلڈ میں یوزولی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جب دوست ملتے ہو نا آپس میں، لیکن ملک کے سربراہ دوست اس طرح سے نہیں ہوتے، پرسنل فرینڈشپ وہاں پر نہیں ہوتی۔ جب 2 ملکوں کے وزرائے اعظم ملتے ہیں تو ملک کے ساتھ ملتا ہے، اصل میں یہ والا حساب کتاب رہتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ انسیکیورٹیز جچتی نہیں ہے اس طرح سے مودی سرکار کو، اور یہ جو تابڑ توڑ وزٹس خواہ مخواہ کی ہو رہی ہیں، ان کو ایک وزٹ میں اگر کیا جاتا کنورٹ تو وہ زیادہ بہتر ہوتا انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے۔